اردو افسانہ بن تیرے جینا ہے مجھے۔ دیوار سے ٹیک لگائے آنکھوں سے آنسو رواں، وہ ارد گرد سے بیگانہ وجود۔ اس وقت سبحان کا دل چیر رہی تھی۔ وہ جو پچھلے 1 گھنٹے سے اسی ایک انداز میں بیٹھی تھی، اسے دیکھ دیکھ کے سبحان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دنیا کی ہر خوشی اس کے قدموں میں ڈال دے۔ کیا تھی وہ، اور اب کچھ ہی دنوں میں کیا بن گئی تھی؟ کیا کرے وہ کہ وہ پھر سے پہلے والی ماہنور بن جائے، مگر اس کے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پاپا، پرسوں یونیورسٹی میں فنکشن ہے، آپ ڈرائیور سے کہہ دیں مجھے شاپنگ کے لیے لے جائیں۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ ماہنور نے احسن صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی اس بات پر سب چونک گئے اور احسن صاحب کو دیکھنے لگے، جن کے چہرے پہ اس وقت سرد تاثرات کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ آئندہ نہ تم یونیورسٹی کا نام لوگی اور نہ ہی اس گھر سے باہر قدم نکالو گی۔ آج آخری بار سمجھا رہا ہوں، اگر دوبارہ میں نے کوئی ایسی بات سنی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ احسن صاحب نے پتھریلے لہجے میں کہا، اور میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں یونیورسٹی بھی جاؤں گی اور وہی کروں گی جو میرا دل کرے گا۔ آپ یا کوئی اور مجھے نہیں روک سکے گا۔ ماہنور نے ضدی لہجے میں کہا، سمجھاؤ اسے ورنہ وہ حال کروں گا کہ لوگ عبرت حاصل کریں گے اس سے۔ احسن صاحب نے ماریہ بیگم کو کہا، آپ سب مجھے جتنا مرضی سمجھا لیں، مگر میں نہ سمجھنا چاہتی ہوں اور نہ مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ماہنور نے ضدی لہجے میں کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف گئی۔ جواد اور احسن 2 بھائی تھے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ جواد نے اپنے فرینڈ کی بہن ساریہ سے شادی کر لی، جبکہ احسن کی شادی انہوں نے ساریہ کی چھوٹی بہن ماریہ سے کر دی تھی۔ جواد اور ساریہ کے 2 بچے تھے، سبحان اور کومل۔ کومل کی چند مہینوں پہلے شادی ہو گئی تھی اور سبحان نے تعلیم مکمل کر کے اپنے بابا اور چاچو کا بزنس سنبھال لیا، جبکہ ماہنور MSc کر رہی تھی۔ ماہنور کو اپنا کلاس فیلو خالد پسند آیا تھا، جو ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، پارٹ ٹائم جاب کر کے اپنی تعلیمی اخراجات پورے کرتا تھا۔ اسی محبت نے جہاں ماہنور کے دل کی دنیا تہ و بالا کر دی، وہاں خالد بھی اس کی چاہت میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ دونوں کا اب ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا۔ یونیورسٹی کے بعد فون پہ رابطہ رہتا، مہینے میں 1 بار کہیں باہر بھی ملنے جاتے۔ دونوں ایک دوسرے کے چاہت میں دیوانہ تھے۔ نہ جانے ان کا یہ پیار اور ملنے ملانے کا سلسلہ کب تک جاری رہتا اگر احسن صاحب انہیں نہ دیکھ لیتے۔ احسن صاحب اپنے کسی دوست سے ملنے گئے تھے۔ واپسی میں پارک کے سامنے سے گزرتے ہوئے ان کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھ لیا۔ انہوں نے ماہنور کو خالد کے ساتھ بائک پہ بیٹھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد کس طرح وہ گھر پہنچے یہ صرف ان کا دل جانتا تھا۔ یا اللہ، کہاں سے آ رہی ہو تم اس وقت؟ احسن صاحب کی آواز پہ ماہنور کے چلتے قدموں کو بریک لگ گئی۔ وہ پاپا میں اپنی فرینڈ سے ملنے گئی تھی، امی کو بتایا تھا۔ فرینڈ کے گھر یہ ہماری عزت کا جنازہ نکال رہی تھی۔ کون تھا وہ؟ مجھے صرف سچ سننا ہے، احسن صاحب نے غصے سے کہا۔ پاپا، آپ کو کوئی غلط فہمی؟ ماہنور، میری آنکھیں مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی ہیں، سچ سچ بتاؤ۔ احسن صاحب کی بات پہ لاؤنج میں قدم رکھتا سبحان ٹھٹک کر رک گیا۔ اب چپ کیوں کھڑی ہو؟ جواب دو مجھے۔ احسن صاحب غصے سے پھٹ پڑے۔ چاچو پلیز آرام سے، پلیز۔ سبحان نے آگے بڑھ کر احسن صاحب کو صوفے پہ بٹھایا۔ نور بتاؤ کیا ہوا ہے؟ پھر گھوم کر ماہنور سے کہا، جو گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ پاپا، وہ خالد تھا، وہ مجھے لائک کرتا ہے اور میں بھی۔ وہ غریب ضرور ہے مگر مجھے چاہتا ہے اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ شادی کروں گی تو صرف اسی سے، ورنہ کبھی بھی نہیں کروں گی۔ ماہنور میں نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ احسن صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بات کر گئی۔
مگر پھر وہاں رکی نہیں، تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس 2 ٹکے کے لڑکے کی اتنی ہمت کہ میری پھول جیسی بیٹی کو پسند کرے، چھوڑوں گا نہیں اسے۔ احسن صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خالد کو جان سے مارتے۔ چاچو آپ غصہ نہ کریں، ہم سب اسے سمجھا دیں گے، پلیز آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ سبحان نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی مگر وہ کسی صورت مہنور کو معاف کرنے پر تیار نہ تھے۔ احسن غصہ نہ کرو میرے بھائی، ہم اسے سمجھا دیں گے، اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے اپنے ہم پلہ لوگوں میں کریں گے، تم ٹینشن نہ لو، جواد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور پھر سب نے اپنی کوششیں کر کے دیکھی مگر مہنور کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ سب سمجھا کے تھک گئے مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس لیے احسن صاحب کی طرف سے اس پر یونیورسٹی جانے پہ پابندی لگ گئی، موبائل بھی لے لیا۔ یہ ساری پابندیاں بھی مہنور پہ کوئی اثر نہ کر سکی بلکہ ان دوریوں نے تو اسے اور خالد کو اور قریب کیا تھا۔ سبحان یہ سب دیکھ دیکھ کے کڑتا رہتا تھا مگر اس کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی وہ مہنور کو چاہنے لگا تھا۔ وہ اسے کتنا چاہتا تھا، وہ اسے کاش وہ یہ بات اسے کچھ عرصے پہلے بتا دیتا تو یہ سب نہ ہوتا، مگر وہ تو مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ تقدیر نے کیا کھیل کھیلا، نہ وہ اسے پا سکتا ہے اور نہ ہی کھونے کا حوصلہ۔ لیکن مہنور کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر کیوں نہ آ سکی؟ کیا اس کا پیار، اس کے جذبے اتنے بے مول تھے کہ وہ مہنور نے کبھی محسوس ہی نہیں کیے؟ اب کیا کرے وہ؟ نہ مہنور کچھ سننے کو تیار تھی اور نہ ہی گھر والے۔ ایسے میں وہ اکیلا ہی دونوں محاذوں پر لڑ رہا تھا۔ لیکن اسے ایک آخری کوشش کر لینی چاہیے۔ اتنا حوصلہ تو اس میں نہیں تھا کہ مہنور کو کھوتا، اس کے بس میں نہیں تھا۔ اب اسے نور کو خالد سے دور رکھنا تھا اور اپنے دل کی بات بتا دینی چاہیے۔ یہ فیصلہ کر کے وہ مطمئن ہو گیا۔ نور یہاں کیوں بیٹھی ہو اور باقی سب کہاں ہیں؟ وہ ابھی آفس سے آیا تھا۔ گھر میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر سامنے صوفے پر بیٹھی مہنور کی طرف قریب پہنچ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ مہنور کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور وہ غم کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ سبحان نے تعصب سے اسے دیکھا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ نور پلیز مت رویا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ وہ زاروں کے تار رونے لگی۔ پلیز سبحان، آپ تو میری مدد کریں، آپ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، پلیز اب بھی میرا ساتھ دیں، مجھے خالد چاہیے، پلیز سبحان آپ کو خدا کا واسطہ ہے میری مدد کریں، میں اس کے بنا مر جاؤں گی، مجھے میری محبت دلا دیں۔ وہ سبحان کے ہاتھ تھامے تڑپ تڑپ کر روتی رہی۔ تو پلیز مت رو، میں چاچو سے بات کرتا ہوں، مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ شاباش، اب نہیں رونا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اب جاؤ اور منہ ہاتھ دھو لو، ٹینشن بالکل بھی نہیں لینی ہے تم نے، تمہیں اور خالد کو جدا نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ آخری بات کہتے ہوئے اس کے دل پہ کیا گزری، کاش وہ اسے بتا سکتا۔ ٹھیک ہے لیکن آپ نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا گھر والے کہاں ہیں؟ کوئی نظر نہیں آ رہا؟ سبحان نے ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ وہ سب تایا ابو کے دوست کے بیٹے کی شادی میں گئے ہیں، مہنور نے بتایا۔ اور تم کیوں نہیں گئی؟ سبحان نے پوچھا۔ ایسے ہی دل نہیں کر رہا تھا، مہنور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، ڈسٹرب نہیں کرنا، سبحان نے اوپر کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ کمرے میں آ کر اوندھے منہ بیڈ پہ لیٹ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے اس طرح سے روتا دیکھ کر کوئی بھی یقین نہ کرتا کہ وہ سبحان جو باہر سے فولاد سا بنا ہوا نظر آتا ہے مگر اندر سے کیسے ٹوٹا بکھرا انسان ہے۔ شاید یہ محبت ہر انسان کو اتنا ہی بے بس کر دیتی ہے۔ سرخ کلر کا لہنگا پہنے خالد کے سنگ
قدم اٹھاتی اسٹیج کی طرف جاتی مہانور اس وقت خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، اور کیوں نہ سمجھتی کہ جنہیں محبت مل جائے وہ تو ہوتے ہی خوش قسمت ہیں۔ ہنسی اس کے لبوں سے چپک کر رہ گئی تھی، چاہے جانے کے احساس نے ایک انوکھی سی چمک اس کے چہرے پہ پیدا کر دی تھی۔ احسن صاحب، جواد صاحب، ماریہ، ساریہ، غرض کے سب اسے خوش دیکھ کے مطمئن ہو گئے۔ اگرچہ احسن صاحب مان نہیں رہے تھے مگر سبحان نے اسے منا ہی لیا تھا۔ اسے رخصت کرنے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے تھے، مگر لان کے ایک نیم تاریک گوشے میں بیٹھا سبحان اپنی محبت کے بچھڑ جانے پہ ماتم کنا تھا۔ کس دل سے اس نے مہنور کو رخصت کیا تھا، کیسے سب کو منایا تھا، یہ صرف اس کا دل جانتا تھا۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب ہم اپنے محبت دوسروں کو سونپ دیتے ہیں، لیکن صرف پا لینے کو محبت نہیں کہتے۔ کبھی کبھار اپنی محبت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اور محبت کا تو دوسرا نام ہی محبوب کی رضا اور خوشی ہے۔ مہنور کے لیے وہ اپنی جان تک دے سکتا تھا، تو پھر اسے اس کا پیار کیسے نہ دیتا۔ خود کو رونے اور ہجر کی آنکھ میں روتا چھوڑ کر محبوب کو خوشی دینا ہی سچی محبت کی نشانی ہے۔